السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور جاں بازوں اور تیر اندازوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بیعت عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے چند 12 سرداروں سے جان ساری کی بیعت لی تھی۔ ان میں ایک حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہد و پیمان کو ایسے نبھایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر دشمنوں پر تیر برساتے تھے۔ خیبر کے روز یہ شرف ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھجور کے درخت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ بیرہا نام کا ایک باغ تھا جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ اس کا پانی بڑا شیریں اور خوشبودار تھا۔ اسی باغ بیرہا کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے تم خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنا باغ بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اس امید پر کہ اس کا مجھے اجر و ثواب قیامت کے روز ملے۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ شاباش، بہت عمدہ مال ہے، بہت عمدہ مال ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تم نے کہا، میں نے سن لیا، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے ہی قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اپنے عزیزوں چازادوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سفر میں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر حاضری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس آئے تو پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جواب دیا، آرام میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بولیں، ایک مسئلہ بتائیے، میرے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہو اور کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا مجھے واپس دے دینا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، فوراً واپس دے دینا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اور واپس دے کر اس کا کوئی رنج و غم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، نہیں۔ وہ بولی، تو پھر سنیے، ہمارا لڑکا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی ہے اور لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اب صبر کیجئے گا۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ سن کر صبر کیا اور رات گزارنے کے بعد صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آج رات تمہارے لیے بابرکت کرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لڑکا عطا فرمایا۔ جب پیدا ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے
حضور علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ رسالت میں لائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ جب تک زندہ رہا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پھیرنے کی جگہ یعنی پیشانی بہت نورانی اور روشن نظر آتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ صلاۃ وسلام کی آواز میں نقاہت کا کچھ اثر محسوس کیا تھا تو بے تاب ہو گئے۔ اسی وقت گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آج رسول اللہ کی آواز کچھ دھیمی دھیمی سی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کیا گھر میں کھانا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چند روٹیاں نکالیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ صلاۃ وسلام کے پاس پہنچا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 یا 80 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے کچھ بتانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا کھانا دے کر میں نے پھر اتباعت میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھانا لینے کے بجائے وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اٹھو، اور خود بھی اٹھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ سخت پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، ام سلیم، رسول اللہ بہت سے آدمیوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت حوصلہ مند اور کامل ایمان والی خاتون تھی۔ وہ ذرا نہ گھبرائیں اور کہا، اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لے آؤ ام سلیم جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا گھی کا پیالہ لائیں اور اسے ٹکڑوں پر نچوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فرمایا، اب 10 آدمیوں کو بلاؤ اور انہیں کھانا کھلا دو۔ 10 آدمی آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے، یہاں تک کہ 70 سے 80 افراد سیر ہو گئے اور کھانا اتنا ہی باقی تھا جتنا کہ پہلے موجود تھا۔ السلام علیکم۔